فقہا، محدثین، مفسرین تمام امت اس پر متفق ہے کہ جس نے ولی یا نبی کو حیاً میتاً کسی درجے میں بھی غیبدان کہا اس نے کفر کر لیا، کفر کر لیا۔ میں اپنے مقام پر سینکڑوں حوالے لکھواؤں گا انشاءاللہ، جلد اور صفحے گنواؤں گا۔ یہ تو ابتدائیات ہے، اور غیب کا مسئلہ اپنے مقام پر مستقل آئے گا انشاءاللہ۔ طلبہ اس میں منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ کی بوارق الغیب، مولانا منظور نعمانی بہت بڑے مناظر تھے دیوبندیوں کے، اتنے زبردست مناظر تھے کہ بانس بریلی جا کے احمد رضا خان کے شہر میں ان کے مدرسے نے ان کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ سے مناظرہ کیا۔ دیکھ لیں آپ فتح بریلوی کا دلکش نظارہ، فتح بریلوی کا دلکش نظارہ، بہت بڑے مناظر تھے، امام سے مناظرے مولانا منظور نعمانی۔ ان کی کتاب ہے بوارق الغیب، بوارق الغیب۔ اور مولوی عصمت علی جس کو بریلوی ثانی اعلی حضرت کہتے تھے، مظہر احمد رضا خان، اس کے ساتھ سیلانے والا نے مناظرہ کیا، سیلانے والا پنجاب۔ اس مناظرے میں مولانا کرم الدین دبیر قاضی مظہر حسین کے والد متاثر ہو کے اہل عقیدہ ہو گئے، یہ حکم تھے بریلوی کی طرف سے، لیکن جب مولانا منظور صاحب نے شعر بے شک کو ہلا دیا اور وہ مناظرہ علم غیب کے نام سے شائع، مناظرہ علم غیب، اس مناظرے میں قاضی مظہر حسین کے والد حضرت مولانا عبد الکریم صاحب دبیر، مولانا کرم الدین صاحب دبیر، وہ بریلویوں کی طرف سے حکم تھے، لیکن مولانا منظور کے دلائل کی تعریف گھر آ کے کرتے تھے کہ دیوبندی عالم کا طریقہ مہذب تھا، علم عظیم اور وسیع تھا، اور بریلوی کی زبان لچر کچر تھی۔ بار بار کہتے تھے مجھے تو مولوی منظور کے مناظرے سے ڈر لگا کہ ہم نے جو علماء دیوبند کو غلط فہمی میں برا کہا ہے، گناہ عظیم کیا ہے۔ چنانچہ قاضی مظہر حسین فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، والد صاحب کی باتیں سن کر سابیہ تک پڑھ چکے تھے، میں نے والد صاحب سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو دورہ حدیث دارالعلوم دیوبند میں کر لوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں، مولانا حسین احمد صاحب دورہ حدیث پڑھا رہے ہیں، چلو۔ مولانا کرم الدین نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی شیخ الاسلام کے نام خط لکھا کہ میں مشہور زمانہ بریلوی عالم کرم الدین دبیر، کسی زمانے میں ناسمجھی میں نے علماء دیوبند کے کفر پر بھی دستخط کیے، مجھے اللہ معاف فرمائے۔ چند مہینے پہلے ہمارے قریب سیلانے والا میں دیوبندی اور بریلوی مناظرہ ہوا، اس میں بریلویوں کی طرف سے حکم تھا۔ میں نے دیوبندی مناظر کے دلائل اور شان دیکھ کر میری خواہش ہوئی کہ میں اپنے بیٹے مظہر حسین کو جناب کے ہاں علم حدیث کی تعلیم دلاؤں۔ یہ خط دیوبند گیا، حکم یہ تھا کہ شیخ الاسلام کا خط شیخ الاسلام جہاں ہو بھیج دیا جائے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور شیخ الاسلام سلہٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے، حضرت رمضان سلہٹ میں گزارتے، خط وہاں پہنچا، آپ نے خط پڑھا اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الادب جو ناظم امتحانات تھے مولانا اعزاز علی کو لکھا کہ پنجاب چکوال کے علاقے سے مظہر حسین نام کا لڑکا آئے گا، بغیر امتحان لیے دورہ حدیث میں داخل کرو۔ مولانا اعزاز علی صاحب روزانہ دفتر کھلنے کے بعد طالب علموں کی طرف جا کر پوچھتے تھے مظہر حسین نام کا کوئی لڑکا ہے؟ جی نہیں ہے کہ اچھا جب آئے بتانا۔ 2-3 دن گزر گئے، لڑکوں نے کہا جی حضرت ایک لڑکا آیا ہے، اس کا نام مظہر حسین ہے۔ کہا آؤ۔ کہاں سے آئے ہو؟ چکوال سے۔ کس کے بیٹے ہو؟ مولانا کرم الدین کے۔ کہا آؤ یہ فارم بھر کے لاؤ اور پھر پاس ہے۔ شیخ الاسلام نے سلہٹ سے حکم دیا، قاری صاحب نے سال بھر دورہ حدیث کیا، تعطیلات میں گھر آئے، والد صاحب کو بتاتا سارے سال کا
اگلے سال شوال میں والد نے حکم دیا دوبارہ جاؤ، ولی کامل روئے زمین پر حسین احمد ہے، جب تک حضرت زندہ ہو ہر سال دورہ کرتے رہو۔ قاضی مظہر حسین دوبارہ گئے 42 اور 41 اور 42 دونوں سال، 41 اور 42، اور دور حدیث کر کے رمضان شریف شیخ کے ساتھ گزارنے کے لیے والد کے حکم پر سلیٹ چلے گئے۔ حضرت شیخ نے بھی ساتھ رہے کہ تم سلیٹ چلو۔ قاضی صاحب اپنے کائنات علم و عمل میں پختہ اور راسخ علماء میں سے، پختہ اور راسخ آن بان ان کی اہل حق کی تھی، بڑے شان و شوکت کے بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش برسائے اور ان کی جلیل القدر خدمات حق کے لیے قبول فرمائے۔ یہ واقعات تقریباً حضرت صاحب کی کتاب آفتاب نبوت میں موجود ہے، جو ان کے والد کی کتاب قاضی صاحب نے شائع کی، خود شروع میں حضرت نے۔ تو مولانا منظور صاحب نعمانی کی کتاب ہے بوارق الغیب، علم غیب کے لیے وہ اصل ہے، اور تفصیل بریلوی ڈکوس لے، اتھے جا گڑا جا بڑا جا، اس سے بچنے کے لیے امام اہل سنہ محقق الاسر فخر دیوبند حضرت الشیخ مولانا سرفراز خان بارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وکثر اللہ امثالہم واتباعہم وتقبل اللہ مساعیہم الجمیلہ لإعلاء کلمۃ الحق ونشر السنہ وقمح الباطل۔ حضرت صاحب کی کتاب ہے ازالۃ الریب عن عقیدہ علم الغیب، انسائکلوپیڈیا ہے اس موضوع پر، ازالۃ الریب عن عقیدہ علم الغیب، یعنی عن عقیدت علم الغیب، انسائکلوپیڈیا ہے اس موضوع پہ۔